مداح صحابہ و اہل بیت، میری مراد جناب حضرت مولانا حذیفہ صاحب جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز خوبصورت آواز میں نعت پڑھی ہے، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ان کو دعوت جلدی دے رہا ہوں اور انشاءاللہ ان کے بعد میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ایکو بند کر دے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے نبی سرور کائنات، فخر کائنات، منبع کائنات، مبدأ کائنات، مخزن کائنات، مقصد کائنات، خلاصہ کائنات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سب بھائیوں کو اس بات پہ فخر ہے نا، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں نا پھر سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی حمد کے ساتھ اور اللہ کی تعریف کے ساتھ میں اپنی اس بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور ان میں سے لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے اور یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ مانتے ہیں سب؟ تو یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا، اور یہ نام جب تک باقی رہے گا دنیا میں اگر ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو پھر کیا ہوگا؟ بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، پھولوں کے تبسم پر خزاں طاری ہو جائے گا، ٹھنڈی راتوں کا سکوت ختم ہو جائے گا، زندگی کے دل لبھاتے نظارے موقوف ہو جائیں گے، اور یہ نام ہر مذہب والے کی زبان پر رہا ہے۔ کسی نے اسے پرمیشور کہہ کر پکارا ہے، کسی نے یزدہ کہہ کر پکارا ہے، کسی نے الاحیا کہہ کر پکارا ہے، لیکن اگر غوش و ہوش کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ میں اللہ اللہ، چڑیوں کے چہچہٹ میں اللہ اللہ، پتوں کی سرسراہٹ میں اللہ اللہ، اور کرنوں کی جگمگاہٹ میں اللہ اللہ۔ اسی اللہ کا نام لیتے ہوئے میں شروع کر رہا ہوں۔ خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے۔ جس کا رب داتا ہے، مالک ہے، وہ کہیں سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے، خدا ہی سب کا رازق ہے۔ اگلا مصرع اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ۔ خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے اسی کے در سے ملتا ہے۔ وہ ہے بے مثل، وہ یکتا اپنی شان کبریائی میں، کسی کا کوئی بھی حصہ نہیں اس کی خدائی میں۔ وہ ایسا حکمراں ہے، حکم جس کا ٹل نہیں سکتا، کسی کا فیصلہ اس کے مقابل چل نہیں سکتا۔ او واہ، شاباش۔ کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ ماموں کیسے کرتے ہیں؟ نام بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ کیا نام بچے گا؟ محمد ارتضیٰ۔ ماشاءاللہ، محمد ارتضیٰ چھوٹا بچہ ہے، آج کی اس محفل میں یہ شامل ہوا ہے اور بچہ حافظ قرآن بنا ہے۔ اس کی خوشی میں یہ چھوٹا بچہ بھی آیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو وہ عالم حافظ بنائے اور امت مسلمہ کی اور پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں عرض کر رہا تھا، خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے،
خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی، بیٹا دھیان میری طرف ہونا چاہیے، میں سے کلام نہیں پڑھتا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، دھیان میری طرف ہو۔ خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے اسی کے در سے ملتا ہے، وہ ہے بے مثل، وہ یکتا اپنی شان کبریائی میں، کسی کا کوئی بھی حصہ نہیں اس کی خدائی میں، وہ ایسا حکمراں ہے، حکم جس کا ٹل نہیں سکتا، کسی کا فیصلہ اس کے مقابل چل نہیں سکتا، سمندر اور خشکی میں اسی کا حکم جاری ہے، زمین و آسماں دونوں میں اس کی ہی خدائی ہے، مصیبت میں اسی کا کام ہے، بندوں کی دل جوئی وبائیں دور کر سکتا نہیں اس کے سوا کوئی، اسی کے حکم سے پودے زمین پر لہلہاتے ہیں، اسی کے حکم سے پودے زمین پر لہلہاتے ہیں، اسی کے حکم سے تارے فلک پر جگمگاتے ہیں، اسی کے حکم سے پودے زمین پر لہلہاتے ہیں، اسی کے حکم سے تارے فلک پر جگمگاتے ہیں، وہی چاہے گا جب تک چاند سورج روشنی دیں گے اسی کا حکم آئے گا یہ چہرہ چھپا لیں گے، انادل چہچہاتے ہیں اور غنچے مسکراتے ہیں، یہ سب اپنے طریقے پر خدا کی حمد گاتے ہیں، زمین و آسماں سب کچھ ہے اسی کے حکم سے روشن، بھرا ہے نعمتوں سے اس کے مخلوق کا دامن، نبوت سے اسی نے خاص بندوں کو نوازا ہے، اسی کے فضل سے ملتا ولایت کا عبادہ ہے، دعائیں سب کی سنتا ہے، دعائیں سب کی سنتا ہے، امیروں کی فقیروں کی دعائیں سب کی سنتا ہے، امیروں کی فقیروں کی اسے حاجت نہیں کچھ بھی، وزیروں کی مشیروں کی، خدایا ہم سب پر بھی تو اپنا لطف و کرم کرنا، خدایا ہم سب پر بھی تو اپنا لطف و کرم کرنا، مرادوں سے ہمیشہ دامن امید کو بھرنا۔ آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی محبت میں دو چار مصرے میں کہہ دیتا ہوں، جس محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، عشق لے کر جال بیٹھے ہیں، عشق لے کر جال بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ ہے جوان ہے تو اپنے ماں باپ کا لال ہی نا ہے، سب کے ماں باپ نے ان سے محبت کی، پیار کیا، اس لیے سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عشق لے کر جال بیٹھے ہیں، عشق لے کر جال بیٹھے ہیں، ایسی ماں کے لال بیٹھے ہیں، ان بیٹھنے والوں کو، ان عاشقوں کو یوں مت سمجھو یہ تو لے کے عشق بلال بیٹھے ہیں، یہ تو لے کے عشق بلال بیٹھے ہیں۔ عشق بلال کیا ہے؟ میں دل دے دوں گا، میں جان دے دوں گا، اپنا سارا خاندان دے دوں گا، ابو جہل بولا میں تیرے لب سیدوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ کلام میرا جاری رہے گا، شان صدیق اکبر کے حوالے سے بھی میں کلام پڑھوں گا انشاءاللہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی، لیکن چونکہ ہمارے مہمان موجود ہیں اور وقت زیادہ نہ ہو، اس لیے میں بلا تاخیر اپنے آئے ہوئے معزز مہمان، خطیب پاکستان، خطیب اسلام، ہر دل عزیز شخصیت، فاضل نوجوان، ثانی پیر عبدالحنان صدیقی، میری مراد جناب حضرت مولانا حق نواز شمسی صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، آپ بھی ان کا استقبال نعروں کے ساتھ کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ دنیا بنی آپ کے واسطے، بزم ساری سجی آپ کے واسطے۔ آپ کے ہاتھ نیچے ہو گئے، کہیں سبحان اللہ۔ بزم ساری دنیا بنی آپ کے واسطے، ساری دنیا بنی آپ کے واسطے، بزم ساری سجی آپ کے واسطے، مسجد اقصی میں رات معراج کے منتظر تھے نبی آپ کے واسطے،
کتنی خوشبخت بو بکر کی ذات ہے، کتنی خوشبخت بو بکر کی ذات ہے جو سواری بنی آپ کے واسطے، کتنی خوشبخت بو بکر کی ذات ہے جو سواری بنی آپ کے واسطے، دھرتی وہ جس کو یسرب کہا جاتا تھا، مدینے سے محبت کرنے والے بولیں گے دھرتی وہ جس کو یسرب کہا جاتا تھا وہ مدینہ بنی آپ کے واسطے۔ انہی الفاظ کے ساتھ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بارگاہ عالم قبول فرمائے۔ تمام احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں اور الحمدللہ آپ تمام لوگ وہ ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے پر نازل کیا ہے اس کلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں کو تو یہی طریقہ نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 ہیں، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12 ہیں۔ اور محبت سے کہیے گا نا سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہیے گا سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 ہیں، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں۔ اور میٹھی سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 ہے، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12 ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں۔ گویا دوستو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں، نقطہ تجھ میں بھی کوئی نہیں، بے عیب میں بھی ہو، بے عیب تو بھی ہے، میں بنانے میں بے مثال تو بننے میں بے مثال، میں سجانے میں بے مثال تو سجنے میں بے مثال، میں پڑھانے میں بے مثال تو پڑھنے میں بے مثال، میں دینے میں بے مثال تو لینے میں بے مثال، میں رافع بے مثال تو رفت بے مثال، میں ثانے بے مثال تو سنت بے مثال۔ مجھ پہ الوہیت ختم ہے، تجھ پہ رسالت ختم ہے، مجھ پہ ربوبیت ختم ہے، تجھ پہ نبوت ختم ہے۔ میں خدائی کے تخت پر ہو تو مصطفی کے تخت پر ہے، میں خدا پر حق ہو تو مصطفیٰ پر حق ہے۔ میرے بعد خدا کوئی نہیں، تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اللہ اور ہم اپنے نبی سے جو محبت کرتے ہیں بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور بڑے دعوے سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کائنات بنی ہے تو یہ میرے نبی کے صدقے بنی ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا عقیدہ ہے نا؟ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جس کا عقیدہ ہے اس کی زبان بھی بولے گی اور ہاتھ بھی اٹھیں گے۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا۔ کچھ کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، سب کہیں سبحان اللہ۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا۔ جو اگلی بات میں کرنے لگا ہو اور جو مصرع پڑھنے لگا ہو، جس کے دل میں اس شہر کی محبت ہوگی بولے گا۔ اور میری دعا ہے جو مدینے کے لیے بولے اسی سال اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا۔ کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو، کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو،
جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا جے صدنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے عرشان رب نے سجایا نہ ہوندا کوئی چند فلکا تے ٹوٹتا نہ یارو کوئی چند فلکا تے ٹوٹتا نہ یارو جو انگلی نو سوہنے ہلایا نہ ہوندا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مشہور خطیب نعت خواں اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خواں ان کے دوست مداح صحابہ و اہل بیت میری مراد جناب حضرت مولانا حذیفہ صاحب جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز خوبصورت آواز میں نعت پڑھی ہے کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ان کو دعوت جلدی دے رہا ہوں اور انشاءاللہ ان کے بعد میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ایکو بند کر دے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے نبی سرور کائنات فخر کائنات منبع کائنات مبدأ کائنات مخزن کائنات مقصد کائنات خلاصہ کائنات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سب بھائیوں کو اس بات پہ فخر ہے نا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں نا پھر سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی حمد کے ساتھ اور اللہ کی تعریف کے ساتھ میں اپنی اس بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور ان میں سے لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے اور یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایسا مانتے ہیں سب؟ تو یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا، اور یہ نام جب تک باقی رہے گا دنیا میں اگر ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو پھر کیا ہوگا؟ بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، پھولوں کے تبسم پر خزاں طاری ہو جائے گا، ٹھنڈی راتوں کا سکوت ختم ہو جائے گا، زندگی کے دل لبھاتے نظارے موقوف ہو جائیں گے، اور یہ نام ہر مذہب والے کی زبان پر رہا ہے۔ کسی نے اسے پرمیشور کہہ کر پکارا ہے، کسی نے یزدہ کہہ کر پکارا ہے، کسی نے الاحیا کہہ کر پکارا ہے، لیکن اگر غوش و ہوش کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ میں اللہ اللہ، چڑیوں کے چہچہٹ میں اللہ اللہ، پتوں کی سرسراہٹ میں اللہ اللہ، اور کرنوں کی جگمگاہٹ میں اللہ اللہ۔ اسی اللہ کا نام لیتے ہوئے میں شروع کر رہا ہوں۔ خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے۔ جس کا رب داتا ہے مالک ہے وہ کہیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے، خدا ہی سب کا رازق ہے۔ اگلا مصرع اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ۔ خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے اسی کے در سے ملتا ہے۔ وہ ہے بے مثل، وہ یکتا اپنی شان کبریائی میں، کسی کا کوئی بھی حصہ نہیں اس کی خدائی میں۔ وہ ایسا حکمراں ہے، حکم جس کا ٹل نہیں سکتا، کسی کا فیصلہ اس کے مقابل چل نہیں سکتا۔
او واہ شاباش. کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ ماموں کیسے کرتے ہیں؟ نام بتاؤ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کیا نام بچے گا؟ محمد ارتضیٰ. ماشاءاللہ محمد ارتضیٰ چھوٹا بچہ ہے، آج کی اس محفل میں یہ شامل ہوا ہے اور بچہ حافظ قرآن بنا ہے. اس کی خوشی میں یہ چھوٹا بچہ بھی آیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو وہ عالم حافظ بنائے اور امت مسلمہ کی اور پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. میں عرض کر رہا تھا خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے، خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی. بیٹا دھیان میری طرف ہونا چاہیے، میں سے کلام نہیں پڑھتا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، دھیان میری طرف ہو. خدا ہی سب کا رازق ہے، خدا ہی سب کا داتا ہے، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے اسی کے در سے ملتا ہے. وہ ہے بے مثل، وہ یکتا اپنی شان کی بریائی میں، کسی کا کوئی بھی حصہ نہیں اس کی خدائی میں. وہ ایسا حکمراں ہے، حکم جس کا ٹل نہیں سکتا، کسی کا فیصلہ اس کے مقابل چل نہیں سکتا. سمندر اور خشکی میں اسی کا حکم جاری ہے، زمین و آسماں دونوں میں اس کی ہی خدائی ہے. مصیبت میں اسی کا کام ہے، بندوں کی دل جوئی وبائیں دور کر سکتا نہیں اس کے سوا کوئی. اسی کے حکم سے پودے زمین پر لہلہاتے ہیں، اسی کے حکم سے پودے زمین پر لہلہاتے ہیں، اسی کے حکم سے تارے فلک پر جگمگاتے ہیں. اسی کے حکم سے پودے زمین پر لہلہاتے ہیں، اسی کے حکم سے تارے فلک پر جگمگاتے ہیں. وہی چاہے گا جب تک چاند سورج روشنی دیں گے اسی کا حکم آئے گا یہ چہرہ چھپا لیں گے. انادل چہچہاتے ہیں اور غنچے مسکراتے ہیں، یہ سب اپنے طریقے پر خدا کی حمد گاتے ہیں. زمین و آسماں سب کچھ ہے اسی کے حکم سے روشن، بھرا ہے نعمتوں سے اس کے مخلوق کا دامن. نبوت سے اسی نے خاص بندوں کو نوازا ہے، اسی کے فضل سے ملتا ولایت کا عبادہ ہے. دعائیں سب کی سنتا ہے، دعائیں سب کی سنتا ہے، امیروں کی فقیروں کی دعائیں سب کی سنتا ہے، امیروں کی فقیروں کی. اسے حاجت نہیں کچھ بھی وزیروں کی مشیروں کی. خدایا ہم سب پر بھی تو اپنا لطف و کرم کرنا، خدایا ہم سب پر بھی تو اپنا لطف و کرم کرنا. مرادوں سے ہمیشہ دامن امید کو بھرنا. آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی محبت میں دو چار مصرے میں کہہ دیتا ہوں. جس محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، عشق لے کر جال بیٹھے ہیں، عشق لے کر جال بیٹھے ہیں. کوئی بزرگ ہے، جوان ہے تو اپنے ماں باپ کا لال ہی نا ہے بھی. سب کے ماں باپ نے ان سے محبت کی، پیار کیا، اس لیے سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں عشق لے کر جال بیٹھے ہیں، عشق لے کر جال بیٹھے ہیں. ایسی ماں کے لال بیٹھے ہیں، ان بیٹھنے والوں کو، ان عاشقوں کو یوں مت سمجھو یہ تو لے کے عشق بلال بیٹھے ہیں، یہ تو لے کے عشق بلال بیٹھے ہیں. عشق بلال کیا ہے؟ میں دل دے دوں گا، میں جان دے دوں گا، اپنا سارا خاندان دے دوں گا. ابو جہل بولا میں تیرے لب سی دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ کلام میرا جاری رہے گا. شان صدیق اکبر کے حوالے سے بھی میں کلام پڑھوں گا انشاءاللہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی. لیکن چونکہ ہمارے مہمان موجود ہیں اور وقت زیادہ نہ ہو، اس لیے میں بلا تاخیر اپنے آئے ہوئے معزز مہمان خطیب پاکستان، خطیب اسلام، ہر دل عزیز شخصیت، فاضل نوجوان، ثانی پیر عبدالحنان صدیقی، میری مراد جناب حضرت مولانا حق نواز شمسی صاحب ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. آپ بھی ان کا استقبال نعروں کے ساتھ کیجئے گا. نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم